اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. کن کی طرف اشارہ ہے؟ زکریا علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام تھا، جن کی پیروی ہم مانگتے. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین، انبیاء میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، یہ سب آدم کی اولاد میں سے تھے. وممن، اور ان میں سے جو، حملنا مع نوح، جن کو سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ. کس پر؟ کشتی پر. ومن ذریت ابراہیم، اور یہ کون تھے؟ ابراہیم کی ذریت میں سے، اولاد میں سے. اور ابراہیم سام بن نوح کی ذریت میں سے تھے. وہ اسرائیل، اور اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، جیسے موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، مریم. کیونکہ حضرت مریم کا بھی ذکر گزرا نا پیچھے. مریم علیہ السلام کے بارے میں بعض نے تو کہا کہ وہ بھی نبی تھی، لیکن زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ وہ صدیقہ تھی. وہ امہ صدیقہ قرآن میں آتا ہے. وممن ہدینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی. واجتبینا، اور ہم نے چن لیا. یعنی ذریت ابراہیم اور اسرائیل میں سے بعض کو، من یہاں بعض کے معنوں میں ہے، بعض کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. وہ کون تھے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، رحمان کا لفظ اس صورت میں بہت دفعہ آ رہا ہے. جب پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیات، خرو، تو وہ گر پڑتے ہیں. سجدن، ساجد کی جمع، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرنے والے ہو کر. وبکیا، باکی کی جمع، روتے ہوئے. بکا ایسے رونے کو کہتے ہیں جس میں آواز نہ ہو. چیخ چلا کے رونا بکا نہیں کہلاتا، نوحہ ہوتا ہے. یعنی جس میں انسان روئے لیکن آواز نہ ہو. ہنسی بھی وہ پسندیدہ ہے جس میں آواز نہ ہو. رونا بھی وہی پسندیدہ ہے جس میں آواز نہ ہو. تو یہ انعام یافتہ لوگوں کی باتیں تھی. کون ہے یہ؟ آدم ہی کی اولاد میں سے ہیں. پھر ان میں سے ہے جو نوح کے ساتھ سوار ہوئے علیہ السلام. پھر ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں. اور ان کی اولادوں میں سے کچھ کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. اور کچھ جو تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا کی تو انہوں نے کہا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں. تو خواہ کوئی پیغمبروں کی اولاد میں سے، چنے ہوئے لوگوں کی اولاد میں سے، تو جب تک وہ خود کوشش نہ کرے تو اس کو مقام اور مرتبہ نہیں ملتا. یعنی یہاں اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سلسلہ محض وراثتی سلسلہ تھا. یہ سب کچھ ایک سے دوسرے کو وراثت میں منتقل نہیں ہوا. کیونکہ جب عام طور پر بات ہوتی ہے نا باپ کی، پھر بیٹے کی، پھر اولاد کی، کہ وہ اولاد میں، نسل میں نیکی پھیلی، تو لوگ اس سے ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا کہ یہ آٹومیٹیکلی ایک سے ایک کو ملتا گیا. یعنی گدی نشینی باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے یعنی جیسے کوئی بادشاہت ٹرانسفر ہوتی ہے، یا اور دنیاوی چیزیں یا مال یا دولت ایک سے دوسرے کو ملتی جاتی ہے. نہیں، یہاں کیا ہے، اگرچہ یہ رشتہ دار تھے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، کیونکہ یہاں اولاد کی بات ہو رہی ہے نا. آدم کی اولاد تھے، نوح کی اولاد تھے، ابراہیم کی، اسرائیل کی، لیکن اس اولاد میں سے ہم نے بعض کو ہی چنا ہے، سب کو نہیں. تو یہ کون بعض تھے؟ جو صدیق تھے، جو واقعی اللہ کے اطاعت گزار تھے، اور جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اور جن کا اللہ کی کتاب کے ساتھ دلی تعلق تھا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، کہ ان کے دلوں کا حال بہت اچھا تھا کہ رحمان کی آیتیں سن کر بیٹھے نہیں رہ جاتے تھے، جھک جاتے تھے.